اسلامک ہسٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین، کیا آپ ایک ایسے بابرکت صندوق کے بارے میں جانتے ہیں جسے دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں سکون اور ایمان کی روشنی بھر جاتی تھی، جسے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور معجزہ بنا کر بھیجا؟ یہ تابوت سکینہ تھا، ایک مقدس صندوق جس کی طاقت نے قوموں کو بدل دیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس تابوت میں کیا تھا اور یہ کہاں سے آیا اور کہاں غائب ہو گیا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ اسے تابوت اس لیے کہتے تھے کہ جو چیز اس سے نکالی جاتی تھی وہ واپس اسی میں چلی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا، اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ تھے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض، یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمتوں کا خزینہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تار تار کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس صندوق کو انہوں نے کوڑے خانہ میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پہ یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمعون علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ ناظرین، یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی تختیاں لا کر رکھی تھیں جو ان کو اللہ رب العزت نے کوہ سینہ پر دی تھیں اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوا بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، اور بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر کے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہی ہوگی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر تھا جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالیشان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس
کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ناظرین، آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصی یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کے موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا اور ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت کسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسا شریف میں ہے۔ بہرحال تابوت سکینوں کو ڈھونڈنے کے لیے کوششیں جاری ہیں لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔